بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ عدد ما خلق من شیء۔ جہنم سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں۔ کوئی ایسا بھی اللہ کا بندہ ہے جس سے جہنم خوف کھاتی ہو، جس سے جہنم ڈرتی ہو؟ اس بات کی تشریح حضرت سلطان باہو قدس اللہ اسرارہ نے اپنی ایک کتاب میں اس طرح نقل فرمائی ہے کہ جس بندے کے نامہ اعمال کے سر فہرست اللہ کا نام ہوگا، اس بندے کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سر فہرست کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب فرشتے بدلتے ہیں تو آنے والے فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں، جو لکھنے والے فرشتے ہیں، تو یہ نئے پیج پر شروع کرتے ہیں، نئے سرے سے شروع کرتے ہیں۔ تو فرشتے یا تو صبح کی نماز میں بدلتے ہیں یا عصر کی نماز میں بدلتے ہیں۔ تو یہاں یہ تشریح ضروری ہے کہ فجر کے وقت انسان کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کے نام کا ذکر کرنا چاہیے۔ جب وہ بیدار ہوگا دعا پڑھے، اور اس کے بعد وضو میں دعا ہے، پھر مسجد میں آیا ہے، نماز ہے، کلمہ ہے، ذکر اذکار ہے، تو گویا کہ اس کی سر فہرست، نامہ اعمال کی سر فہرست اللہ کا نام ہے۔ اور اسی طرح شام کے وقت یعنی عصر کے وقت فرشتے بدلتے ہیں، کرامن کاتبین بدلتے ہیں۔ تو جب آدمی عصر کی نماز پڑھے گا، عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مسجد میں ٹھہر جائے، اللہ کی یاد میں اللہ کا ذکر کرے، تو گویا کہ اس کے سر فہرست اللہ کا نام آئے گا۔ تو بہرحال حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات نقل فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے نامہ اعمال کے سر فہرست اللہ کا نام ہوگا، اس بندے کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جب اس کا نامہ اعمال ترازو میں تولا جائے گا تو اس کا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا جس نامہ اعمال میں اللہ کا نام ہوگا۔ اور اسی طرح جب کوئی اللہ کا نام لے کر پل صراط پر سے گزرے گا تو اللہ کے نام کی برکت سے دوزخ اس سے خوف کھائے گی۔ اب اللہ کے نام میں کتنی طاقت ہے، اس کی صرف ایک مثال کہ اللہ کے نام میں کتنی طاقت ہے، تفسیر عزیزی اور تفسیر معالم العرفان فی دروس القرآن میں اس طرح لکھی ہے: الذین یحملون العرش ومن حولہ۔ اس آیت کے تحت لکھا گیا ہے کہ اس وقت 4 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ قیامت والے دن اللہ کی قہری تجلیات نازل ہونے کی وجہ سے اس دن ان فرشتوں کی تعداد دگنی ہو جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:
اذن لیا احدثا، مجھے اجازت دی گئی کہ میں حاملین عرش، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، میں ان کے متعلق کچھ بیان کروں۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں کی جسامت اس قدر بڑی ہے کہ اس کے ایک کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کا ہے۔ اتنے بڑے بڑے اللہ کے فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، لیکن اللہ کا عرش پھر بھی حرکت کرتا تھا۔ اتنے بڑے بڑے فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، لیکن اللہ کا عرش پھر بھی حرکت کرتا تھا۔ تو جب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ کے عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا گیا تو وہ حرکت بند ہو گئی۔ گویا کہ اللہ کے نام میں اتنی طاقت ہے، اللہ اور اللہ کے محبوب کے نام میں اتنا وزن ہے، اتنی طاقت ہے کہ اتنے بڑے بڑے فرشتوں نے عرش کو اٹھایا، لیکن وہ حرکت کر رہا تھا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا، اس کے محبوب کا نام لکھ دیا گیا تو اس کی حرکت بند ہو گئی۔ ہاں، یہی ہے بات وہ کہ جب اللہ کا نام لیوا، جس کے پاس اللہ کا نام ہوگا، جب وہ پل صراط پر چڑھے گا تو دوزخ اس سے خوف کھائے گی، اور جس کے پاس اللہ کا نام ہوگا، حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ اپنی کتاب میں دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ آتش دوزخ یعنی دوزخ کی جو آگ ہے وہ 70 سال کی مسافت پیچھے چلی جائے گی جس کے پاس اللہ کا نام ہوگا، اور جب وہ پل صراط پر چڑھے گا۔ ایک حدیث پاک میں اس طرح آتا ہے، قیامت کے دن دوزخ کہے گی، اے مومن جلدی گزر جا، اے مومن جلدی گزر جا، تیرے نور نے میرے شعلے کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر مومن کے پاس قیامت والے دن ایک نور ہوگا اور وہ اس نور کی روشنی میں چلے گا۔ اس بات کی تائید اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ہر مومن مرد، ہر مومن عورت کے پاس قیامت والے دن اس کے اعمال کا نور ہوگا اور وہ اسی کے اندر چل رہا ہوگا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام حاصل کریں، اور حاصل کر کے اس کے اوپر مکمل محنت کریں۔ اب یہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو یہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، اللہ والے کی صحبت میں جانا پڑے گا، اس کے جوتوں میں جا کر بیٹھنا پڑے گا۔ جب ہم کسی اللہ والے کے جوتوں میں بیٹھیں گے تو اللہ کا نام ہمیں مل جائے گا۔ جب اللہ کا نام ہمیں ملے گا تو پھر اللہ تعالی ہماری یہ پل صراط کی منزل ساری آسان کر دے گا۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔